الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيث ما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه وأرغم الله أنفا من لا يغار صلوات پڑھیں محمد و بیت محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم دعاؤں کی اجابت کے لیے بندگی کی قبولی کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائے قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں یہ پرسہ قبول ہو تمام عزاداروں کی خدمات ذرہ بذرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جنہوں نے آج کے لیے تبرک کا اہتمام جو کیا ہے لنگر کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کے لیے ان کے مرحومین کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد تشیع جہان کی حفاظت کے لیے علماء حقہ کی حفاظت کے لیے عزادار اور عزاداری کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد عرض ہو رہا تھا غیرت میراث انبیاء ہے
اور اسی غیرت کے لیے اس بہترین اقدار انسانی کی حفاظت کے لیے کربلا کا یہ عظیم معرکہ رونما ہوا۔ کل عرض کر رہا تھا جو انسان غیور ہوتا ہے، جو غیور کی صفات ہے، کیا منفعت ان کو ملتی ہے، اس سلسلے میں باتیں ہو رہی تھی۔ کل کہا عرض کیا غیور عاشق ہوتا ہے، تمام عیال جس لائن میں اور جس مکان میں، جس مقام میں، جس منزل پر، جس کرسی پر بھی ہو، غیور عاشق ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان کریم ہے، اور وہ بھی نہج البلاغہ شریف میں حکمت نمبر 47 ہے۔ اس کے مطابق یہ ملتا ہے جو غیور ہوتا ہے وہ عفیف ہوتا ہے، اس کے پاس عفت ہے، اور جس کے پاس عفت ہو دنیا کو اس پر اعتبار ہوتا ہے، دنیا اس کی پرواہ کرتی ہے، اور عفت کے اپنے تمام موازین کیا ہے؟ عفت کلام، عفت ناموس، پھر ناموس کیا ہے؟ ناموس اہل البیت، ناموس خدا، ناموس خاندان، ناموس قوم و قبیلہ، ہر چیز ناموس۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف خاتون مراد ہو وہاں پر۔ جو بندہ جس کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ عفیف ہوتا ہے، اس کے پاس عفت بھی ہوتی ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر، انسان کی قیمت اس کی ہمت کے مطابق ہے۔ جو انسان خطروں سے لڑنا جس کو آتا ہے، مشکلات سے لڑنا جس کو آتا ہے، اسی انسان کی قدر ہوتی ہے، اسی انسان کی عظمت ہوتی ہے، اسی انسان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ بہت سست ہیں، ایک چھوٹا سا کام آ جائے، چھوٹی سی سختی آ جائے، فوراً میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ایک بڑا تمغہ جو ملا، وہ بھی مقام حنین میں اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین کے توسط سے یہ صدا بلند ہو گئی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی یہ اسی وجہ سے ہے کہ حضرت کے پاس غیرت تھی۔ غیرت اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہی ہے کہ پیغمبر کو اس عظیم معرکہ میں تنہا نہ چھوڑے، دین اسلام کو تنہا نہ چھوڑے، اور اس طریقے سے دشمن سے جنگ کی کہ باری حق نے جبرائیل امین کی توسط سے یہ آواز بلند کی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بہت سارے تلواریں موجود تھیں، بہت سارے جوان موجود تھے، لیکن حضرت امیر المومنین ایک مرد تھے، مرد۔ قدر الرجل، حدیث مبارکہ میں قدر المر نہیں لکھا ہے۔ ہمارے پاس ایک مرد ہے جو رجل سے اس کا میدان تھوڑا سا وسیع ہو جاتا ہے، شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو بھی اگرچہ استعمال کیا جاتا ہے مر اور مرآ، اسی طریقے سے رجل اور رجلہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت کو رجل یہ صرف خود اپنی زبانی، حضرت جس کے پاس غیرت ہے اس کو حضرت لفظ رجل کا استعمال کرتے ہیں۔ اور کسی جنگ میں جب مرحب کے ساتھ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، اس وقت بھی رسول خدا نے یہی تعبیر حضرت امیر المومنین کے بارے میں انتخاب فرمایا، استعمال کیا کہ کہا کہ میں کل علم کو اس شخص کے حوالے کروں گا، اس رجل، اس مرد کے حوالے کروں گا۔ لہذا فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمتہ، جتنی ہمت ہوگی اسی حساب سے اس کا مقام ہوگا۔
آج میرا مقام آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا مقام آپ دیکھ رہے ہیں، مجتہد کا مقام آپ دیکھ رہے ہیں. میں کیوں اس جگہ پر ہوں، کیوں اتنا چھوٹا ہوں؟ وہ اس وجہ سے جو مجتہد کریم اور فقیہ عظیم کی جو ہمت ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. اگر اتنی ہمت میرے اندر ہوتی تو جتنی ان کی ارزش بن جاتی وہ میری بھی بن جاتی. مگر عرب میں مرد کم تھے، دنیا میں مرد کم تھے. ایک یتیم کو جس کا قوم و قبیلہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فخر کائنات بنا دیا، خاتم الرسل بنا دیا. یتیم عبداللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت نے دیکھا اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس ہمت ہے. اگر کوئی بے احترامی کرے تو اس کے بے احترامی کا جواب کچھ ایسے انداز سے دیتے ہیں کہ دوسرے کا دل ہی یعنی ان کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے. مارنا، ذبح کرنا، قتل کرنا یہ ہمت نہیں ہے، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے. سب جانتے ہیں خاتون ہر دن پیغمبر کے سر مبارک پر بے احترامی کیا کرتی ہے، ہر دن. لیکن جب 2-3 دن بے احترامی کرنا چھوڑ دیا، رسول کریم فرماتے ہیں صحابی آ جاؤ، آج خبر لینے کے لیے جائیں گے. یہ ہمت ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے کتنی ہمت ہے صبر کرنے کی. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. وَلَقَدْ مَرَرْتُ یا وَلَقَدْ مَضَيْتُ سمتا وَلَقَدْ مَضَيْتُ وَهُوَ يَسُبُّنِي وَمَضَيْتُ سمتا وَقُلْتُ لَا يَعْنِي. شعر کچھ ناقص صاحب کی خدمت میں عرض کیا. یا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الْحَلِيمِ يَسُبُّنِي. حضرت امیر علیہ السلام ابھی آپ کے پاس ہمت ہے اتنی یا میرے پاس اتنی طاقت ہے؟ دروازے کے باہر سے کوئی برا بلا کہنا شروع کرے اور اس طریقے سے ہم گزر جائیں آسانی کے ساتھ. اگر واقعا گزر جا سکتے ہیں، گزر سکیں گے آرام سے وہاں پر، پھر سمجھ لینا آپ کی ہمت بہت بڑی ہے. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي وَمَضَيْتُ سَمَّتَ وَقُلْتُ لَا يَعْنِي. حضرت فرماتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام، کوئی دشمن برا بلا کہہ رہا تھا حضرت کو، سب کر رہا تھا، لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ میں ایسے وہاں سے گزرا، میں نے کہا اصلا اس کی مراد میں نہیں کوئی اور. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ امیر المومنین علیہ السلام کی بات، ان کے ماننے والوں کی بات دیکھیے. حضرت مالک اشتر، حضرت علی کے دائیں بازو، قدرت بازو اور ان کی شہادت کے ساتھ حضرت امیر نے کس طریقے سے نالہ فرمایا تھا، گریہ بلند کیا تھا. کوئی ایسا بے احترامی کرتا ہے بازار گزرنے کے بعد، کوئی کہتا ہے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا کون ہے، میں سوچ رہا ہوں کوئی عام سے بندہ ہے. نہیں، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار ہے. لرزنا شروع ہو گیا، پیچھے دوڑا، بھاگا، دیکھا مسجد میں گئے ہوئے. سجدے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کو باندھ کر آگے جا کر کہا مجھے بخش دینا. کہا اسی بخشش کے لیے تو میں مسجد میں آیا ہوں. یہ ہمت ہے. ہمت یہ ہے آپ کے پاس قدرت بھی موجود ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، لیکن پھر بھی دوسرے کو بخش دیں. مشکلات آ جائے، مشکلات کو مشکل نہ کہیں، مشکلات سے کہتے جائیں میں خدا کا بندہ ہوں، میں علی ولی کا محب ہوں، میں حسنین شریفین کا محب ہوں، ان کا محبوب ہوں. فرماتے ہیں وَصِدْقُهُ عَلَىٰ قَدْرِ مُرُوءَتِهِ. دیکھیے انسان کی مروت کتنی ہے، انسان کی مردانگی کتنی ہے، اس کو دیکھ کر اس کی سچائی کا پتہ لگ جاتا ہے.
وشجاعته على قدر انفته، انسان جتنا خوددار ہو جائے اس کی شجاعت کا علم ہو جاتا ہے. جو مہم ہے وہ یہ ہے وعفته على قدر غیرته، اور اس کی عفت کتنا پاک دامن ہے، کتنا مقدس ہے. اس کی عفت کا پتہ کب لگتا ہے؟ دیکھیے اس کی غیرت کتنی ہے، جتنی غیرت ہوگی اسی حساب سے اس کی عفت ہوگی. یہ غیور فرد کی صفات میں سے ایک صفت. آخری سے پہلے ایک صفت عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے جو غیور ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلت سے دور ہوتا ہے. جو غیور ہوتا ہے وہ ذلت سے دور ہوتا ہے، کبھی ذلت کو قبول نہیں کرتا. اسلام کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ جس کو ہم جنگ صفین کہتے ہیں، جو 1 سال 6 مہینے 18 مہینے تک تقریباً یہ جنگ دھول پکڑ گئی. اس کی ابتدا میں ابھی دونوں فوجیں آپس کے مقابل میں آ رہے ہیں تو اتنے میں بالآخر شریعہ پر جہاں سے پانی بھرتے ہیں گھاٹ پر، وہاں پر شامیوں کا قبضہ ہو گیا. جیسے قبضہ ہو گیا، دیکھو ہر انسان اپنے حساب سے دوسروں کے ساتھ برخورد کرتا ہے، اپنے حساب سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. جتنا وہ خسیس ہوگا، جتنا وہ پست ہوگا، پستی کا معاملہ وہ انجام دیتا ہے. انہوں نے پانی بند کر دیا. اب یہاں پر حضرت امیر المؤمنین نے ایک عظیم خطبہ دیا. خطبے کے کچھ فقرات یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں قد استطعموکم القتال، انہوں نے تم سے جنگ طلب کر لی. استطعموکم طعام، آپ کو معلوم ہے، استطعموکم القتال، تمہیں جنگ پلا دیا ہے، جنگ کھلا دی ہے. فاقروا علی مذلۃ وتأخیر محلۃ، چاہو تو ذلت اختیار کرو، چپ رہو، ہاں سر جھکا کے بیٹھو، کوئی اپنی طرف سے ری ایکشن کا مظاہرہ نہ کریں، ایسے ہی بیٹھے. وتأخیر محلۃ، اور تم پانی سے دور ہوں گے، ذلیل ہوں گے، پیاس لگے گی، مشکل ہوگی، کل کمزوریاں ہوں گی. او رفع السیوف من الدماء، یا یہ کام کر ذلت اختیار کرو، یا اپنی شمشیر کو، اپنی تلواروں کو نیام سے نکالو، خون سے سیراب کرو. دیکھیں حضرت کس طریقے سے فرما رہے ہیں، یا ذلت یا تلوار. تلوار ہو تو تمہاری عزت ہے، اگر ساکت رہو تو تمہاری وہاں پر مذلت ہے. کیوں؟ ترغوا من الماء، اگر ایسا کرو گے اپنی تلوار کو خون سے سیراب کرو گے تو تم بھی سیراب ہو جاؤ گے، تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی. پھر بہت خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں فالموت فی حیاتکم مقبورین، فرماتے ہیں اگر تم مقہور اور مغلوب، شکست خوردہ، سر شکستہ اگر زندگی کرو تمہاری حیات، تو یہ تمہارے لیے موت ہے. موت، اس میں کوئی زندگی نہیں ہے. والحیات فی موتکم قاہرین، اگر تم غلبہ پاؤ گے، دشمن کو شکست دو گے، پھر اگر تم دنیا سے چلے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، تو پھر کہہ دینا یہ تمہاری حیات ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے. یعنی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں الا وان معاویہ قاد لمتا من الغوات، کچھ بدمعاشوں کو، کچھ گماشتوں کو وہاں پر شریعہ پر، پانی پر موکل کر دیا ہے. وعمس علیہم خبر حتی جعلوا نحورهم اغراض المنیہ، اس نے تو لوگوں کو موت اور تیر کا نشان بنا دیا. اور اتنے میں جب غیرت کی جب بات ہو گئی، مسلمانوں میں غیرت آ گئی، فوج میں غیرت آ گئی، ایک دم حملہ کیا. لیکن یہ کریم ہے، یہ سخی ہے، لئیم کا مقابلہ لعامت سے نہیں کرتے، کرم سے کرتے ہیں. لہذا جیسے شریعہ کو ان سے چھین لیا تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے جب صحابیوں نے کہا ہم بھی پانی بند کریں گے، مولا نے فرمایا نہیں، ہم پانی بند نہیں کریں گے، یہ ذلیلانہ کام ہم انجام نہیں دیں گے. بس جس کے پاس غیرت ہوگی وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا، زندگی میں خار و رسوا نہیں ہوگا. اور آخری
چیز یہ ہے کہ جس کے پاس غیرت ہو وہ صدقہ حیات لے لیتا ہے دوسرے سے. پیغمبر کی خدمت میں چند لوگ آئے, ان کو پکڑ کر لے کے پیش کر دی پیغمبر کی خدمت میں. بڑے خطرناک تھے, ڈاکو تھے, چور تھے. بالاخر چور کا حکم تو نہیں ہے, ڈاکو تھے, دشمن تھے. حضرت نے سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا, لیکن ایک کے بارے میں کہا اس کو قتل نہیں کرنا, اس کو آزاد کرنا. وہ آ کر پوچھتا ہے, عرض کرتا ہے کیوں مجھے آزاد کیا جا رہا ہے؟ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے یہ. حضرت فرماتے ہیں الغیرۃ الشدیدہ, تمہاری جو سخت غیرت جو ہے علی حرمک, یا تو اپنے خانوادے کے مقابلے میں بہت ہی غیرت مند ہو. یعنی اگرچہ بدمعاش تھا, ڈاکو تھا, بڑا جو ہے خطرناک انسان تھا, لیکن جب اپنے خاندان کے مقابلے میں جب آ جائے, اپنے حرم کے بارے میں جب آ جائے تو تو بڑا غیور ہے. تمہارے اندر غیرت ہے, ان کو بے ناموسی کرنے نہیں دیتے, بے پردہ ہونے نہیں دیتے, بے حجاب ہونے نہیں دیتے. فرمایا الغیرۃ الشدیدہ علی حرمک والسخاء وحسن الخلق وصدق اللسان والشجاعہ, یہ صفات تیرے اندر موجود ہے, اس وجہ سے ہم تمہیں زندگی کا صدقہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. لہذا جو غیور ہوگا اس کے اندر ہماری بات غیرت دینی میں ہو رہی ہے. ابھی تک کوشش کی 2 دنوں تک اس موضوع کو ختم کروں, لیکن کیا کریں, کچھ نہ کچھ باتیں کرنی ہوتی ہے, اس وجہ سے آگے موضوع لمبا ہو جاتا ہے. اسی جگہ پر غیرت دینی جب بات چلی تھی, وہاں پر ہم نے کہا تھا ہر انسان کو دفاع کرنا ضروری ہے. اسلام کا دفاع کرنا ضروری ہے, ایمان کا دفاع کرنا ضروری ہے, اپنے ائمہ ہدی علیہ السلام کا دفاع کرنا ضروری ہے. یعنی جب علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ میرے امام ہیں, خلیفۃ الرسول ہیں, میرے پیشوا ہیں, رہبر و رہنما ہیں, تو میرا حق کیا ہے؟ ان کا دفاع کرنا, دشمن کے مقابلے میں آ جانا. لہذا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جو انسان غیرت مند ہوتا ہے وہ کبھی بھی دفاع سے ہاتھ نہیں اٹھاتے, وہ اپنے محبوب شخصیتوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. ابو الاسود دوئیلی, جو آپ علماء ماشاءاللہ سب ہیں, جو ہماری سرمیر جب ہم پڑھتے تھے تو اسی زمانے سے ابو الاسود دوئیلی کا نام جو ہے نا ہر کسی کے کانوں تک آ گیا. بصرے کے بڑے عظیم لوگوں میں سے تھے, حضرت علی کے بڑے عاشق, بڑے بڑے, حتیٰ کہ ایک دن معاویہ کہتا ہے, زیاد بن ابی کہتا ہے جناب ابو الاسود سے, بتائیں علی علیہ السلام کی نسبت تمہاری محبت کیا ہے؟ کہا میں علی کی محبت میں ہر دن عاشق تر ہو رہا ہوں, اور تم معاویہ کی محبت میں ہر دن عاشق تر ہو رہے ہو. تم اس کے عشق کے ساتھ دنیا کے پیچھے چل رہا ہے, اور میں علی کے عشق کے ساتھ آخرت کے پیچھے چل رہا ہوں. یہ عظیم ہستی تھے, بہت عظیم. چنانچہ وہ جنگ جمل, جو جنگ نافرجام جو جنگ ہوئی تھی, اس جنگ میں عثمان ابن حنیف نے انہی 2 حضرات کو, ایک جناب ابو الاسود کو, ایک عمران کو, ان 2 شخصیتوں کو بی بی کے پاس بھیجا تھا کہ نصیحت کریں جائیں, ذرا بی بی سے نصیحت کریں جائیں, اپنے جو ہے نا پردے میں واپس چلے جائیں, رسول کریم کے حرم کی جو ہے نا اور ناموس کی حفاظت کریں, نہیں کہ بیابان اور جو ہے جنگوں میں نکل آئے. یہ کہتے ہیں جب انہوں نے دعویٰ بولا, بصرہ کے اس بیت المال پر دیکھا, وہاں پر سونے پڑے ہوئے ہیں, چاندی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, بہت ساری چیزیں موجود ہیں, تو طلحہ اور زبیر حضرات جو ہے نا کہتے ہیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ. دیکھیے خدا نے جو ہمیں وعدہ دیا ہے ثروت کا, دولت کا جو وعدہ دیا ہے, یہی تو ہے. یہی جناب کہتے ہیں, ابو الاسود کہتے ہیں, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی بیت المال میں اسی حالت میں حضرت امیر المومنین والد ہو گئے. حضرت کیا فرماتے ہیں,
صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. حضرت فرماتے ہیں یا صفرا یا بیضا، ایک سونے کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے، چاندی کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے. یا صفرا یا بیضا غری غیری، اے سونا اور چاندی، اے زرد رنگ اور سفید رنگ، جا کر کسی اور کو دھوکہ دے دو، کسی اور کو فریب دے دو، مجھے علی کو فریب نہیں دینا. علی کے لیے تیرے اندر کوئی حاجت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام جب بھی بیت المال سے واپس نکلتے تھے، باہر نکلتے تھے اس غرفے سے، تمام بیت المال کو تقسیم کر کے غربا میں، پھر وہاں پر ایک جھاڑو دے کر 2 رکعت نماز پڑھ کر حضرت باہر نکلا کرتے تھے وہاں سے. کہنا یہ چاہتا ہوں غیرت، دیکھو غیرت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. اگر کاش یہ باتیں آج زمانے میں جدت نہ ہوتی تو ایک بہت اچھا لطیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن جدت ہے، موبائل ہے، فلان ہے، یہ وہ ہے، پھر بعد میں اعتراض ہو جائے گا یہ جو ہے نا امن کے خلاف ہے اور یہ پتہ نہیں فساد وغیرہ کے پیچھے ہے. ورنہ دیکھیے میں آپ سے یہ کہوں گا غیرت مند ہوتا ہے. اسے فرض کریں کچھ بدخون کے انڈے لے لیں، مرغی کے نیچے رکھے، جب مدت ہو جائے پوری وہاں سے چوزے نکل آئیں. میں آپ سے کہتا ہوں جو طبیعت ہے، جو سرشت ہے، سرشت اس کو بدل کرنا بہت مشکل ہے. ہاں شرط یہ ہے اس کے اندر محبت اہل البیت موجود ہو. میرے خیال میں اور سے بڑھ کر کس نے کون سا گناہ کیا؟ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. اسی وجہ سے دیکھیں میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، صرف عرض کر رہا ہوں. جب حور نے اپنے بیٹے سے کہا تھا علی بیٹے آ جائیں، چلتے ہیں حسین کے پاس، علی بیٹے آ جائیں حسین کے پاس چلتے ہیں، تو علی نے یہ کہا تھا بابا مگر آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ 6-7 دن تک حسین علیہ السلام کو آپ نے ہلنے ہی نہیں دیا. تو اس وقت جناب حور نے کیا جواب دیا تھا؟ جناب حور نے یہ جواب دیا تھا علی جس حسین کو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، جس حسین کو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. یعنی اتنی غلطی کرنے کے باوجود پھر بھی حور کی توبہ اس طریقے سے قبول ہو جاتی ہے کہ حسین علیہ السلام جا کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. آج امام زمان آئے اور آپ کو ایک ایک کر کے نام پکار کر آپ کو اپنے سینے سے لگا دے. یہ کتنا بڑا افتخار ہوگا انسان کے لیے. تو توبہ حر کی قبولیت میں سب سے بڑا کردار کیا ہے؟ یہ سوال جو آج تک ہر کسی نے اٹھایا وہ یہ ہے معرفت اہل البیت علیہ السلام. اہل البیت کے حق میں کبھی بھی نامردانگی نہیں، کبھی بھی بے مروتی نہیں کی. وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ اس وجہ سے جب حضرت حر کو جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا اور ہٹ جا، عرض کیا حسین میں ہٹوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، مجھے واپس جانے دے، نہیں واپس جانے دوں گا. کہا حضرت نے ایک امتحان لی اور کہا سکلت امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. دیکھو یہاں پر حسین علیہ السلام کسی کو کوئی سب کرنا تو نہیں چاہتا تھا، دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس منزل پہ ہے. کہا مولا حسین اگر آپ کی ماں بھی میری ماں کی طرح ہوتی تو میں آپ کو بھی یہی جواب دے دیتا. یہ زہرا مرضیہ کو جانتا تھا اور زہرا کی قدر و قیمت کو جانتا تھا. تو شاعر نے بہت ہی اچھا کہا کہ حر نے شاہ مظلوم کا راستہ نہیں روکا. ہم تو کہتے ہیں نا راستہ روکا، یہ بات ہے. حر نے شاہ مظلوم کا راستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھا. بھٹکا ہوا راہی تھا صرف پتہ پوچھ رہا تھا.
جس کے پاس معرفت نہیں ہے تو 40 سال منبروں پر حکم دیتا ہے علی کو سب کو ختم کرو. آج اگر ایک انسان یہاں پر بھٹک جاتا ہے، غصہ کر جاتا ہے، کسی کو سب کرتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. انہی اعوان سے، انہی منبروں سے علی ابن ابی طالب پر 40 سال لگا کر سب کچھ ختم ہو گئے. کہ اگر آج ایک شیعہ خیر البریہ اگر یہ کام کر لیتا ہے تو پھر جو ہے کون سا سخت کام کیا ہے. عرض کر رہا تھا جو سرشت ہے کس کے لیے؟ دفاع کے لیے سرشت ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے. میں نے کہا اس بدخون کے انڈوں کو مرغی کے نیچے رکھیں، چند دنوں کے بعد بچے نکل آئیں گے، چوزے نکل آئیں گے. اب اس کو چھوڑیں گے باہر، نہر کے کنارے، کال کے کنارے، کینال کے کنارے آپ اس کو چھوڑیں گے تو کیا کریں گے آپ یہاں پر؟ یہ امی ہے اور وہ بچے ہیں، ہے نا؟ مرغی امی ہے اور وہ چوزے اس کے بچے ہیں. لیکن سرشت میں فرق، جڑ میں فرق، وہ جڑ اور ہے، یہ جڑ اور ہے. یقیناً جو خوبانی ہے وہ سیب نہیں دیتا، جو سیب کا درخت ہے وہ جو خوبانی نہیں دیتا، علیحدہ علیحدہ، کیونکہ جڑیں مختلف ہیں. تو بچے جیسے ہی اس نہر کے کنارے پہنچیں گے وہ پانی میں چلی جائے گی، لیکن مرغی کبھی بھی پانی میں نہیں جائے گی. وہ اوپر کون کرتی ہوئے گزر جائے گی اور وہ اندر سے جو ہے نا پانی کے اندر سے جواب دے گی. یہ لہذا بچہ بھی ہو، اگر اس کے پاس ولایت، اگر اس کے پاس محبت اہل البیت ہے، وہ دفاع سے کبھی ہاتھ نہیں ہے. امیر شام نے ابو الاسود کچھ زعفران ملا ہوا حلوہ بھیجا، بڑے مزیدار، خوش مزہ، خوشبو. تو بچہ ہوتا ہے 5 سال کی بچی، آپ بتائیں کتنی عمر؟ 5 سال. جعفر بھائی کتنے ہیں؟ ان کی عمر کیا ہے؟ 7-8 سال. ایسے بھی چھوٹی بچی چھوٹی ہے. ان کا نام اس وجہ سے میں نے لیا، ویسے نام میں نہیں لیتا، کیونکہ 15-16 سال پہلے آزاداری میں ہم ہی ہوتے تھے آواز بلند کرنے والے، ہمارے مقابلے میں کوئی سیدھا نہیں کرنے والے کم ہوتے تھے. لیکن آج دیکھ رہے ہیں نا، آج کنارے پہ جو ہے نا ہمارے سامنے آ کر کوئی ٹکتا نہیں تھا. یہ نہ سوچیں کہ ہم ایسے ہی جو ہے نا یہاں پر باتیں کر رہے ہیں. نہیں. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا آگے آ جائیں قبلہ، آ جائیں. بسم اللہ یا اللہ ہو جائے. بسم اللہ آگے ہو جائے. محمد وآل محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد. نعرہ حیدری. حلوہ آ گیا. بچی دوڑی، بابا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹی حلوہ ہے. ایک دم ہاتھ لگا لیا حلوے میں، ایسے حلوہ منہ میں رکھ دیا. ابھی حلوہ نیچے، کچھ حلوہ گیا تھا، کچھ حلوہ تھا. کہا بیٹی ایک منٹ، یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے پتہ ہے؟ کہا بابا مجھے نہیں پتا. کہا یہ معاویہ کی طرف سے آیا ہے، امیر شام کی طرف سے آیا ہے. امیر شام نہیں، فقیر شام. مال لوٹ کر جو ہے نا وہاں پر چوری کر کے ڈاکہ مار کے پھر کہتے ہیں امیر. یہ فقیر شام کی طرف سے آیا ہے. ہم ان کے بڑوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں، صرف یہ جو ہے نا یہ قابل نہیں ہے. حتیٰ کہ ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں اس میں 2-3 صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت بھی میرے اندر ہو میری ہلاکت کے لیے کافی ہے. ابو الاعلیٰ مودودی بہت عظمت کے مالک یہ کہتے ہیں جناب فقیر شام میں 3 صفات ہیں، میں نہیں بیان کروں گا، ان میں سے ایک بھی اگر میرے اندر موجود ہو تو میری ہلاکت کے لیے وہی کافی ہے. کہا بیٹی یہ چاہتا ہے اس حلوے کے ذریعے سے تمہارے دل سے تمہارے مولا کی محبت کو کم کرے. اللہ کتنی جرأت ہے، کتنی جرأت ہے. ایک ایسا جو ہے نا اپنے جسم کا ایسے اکڑ کر بیٹی کہتی ہے، ایسے منہ میں ہاتھ رکھ کر جو کچھ نیچے گیا تو اس کو بھی پھینک کر کے باہر نکالا. 5 سال کی بچی ہم قربان ہو جائے. ایسے والدین پر اپنے اولاد کی اس طریقے سے تربیت کرتے ہیں، محبت اہل البیت علیہ السلام. کہا باپ، دیکھو نا باپ جو ہے اس کی اولاد بھی ایسی ہے. باپ بڑا شاعر ہے ابو الاسود. بیٹی 5 سال دونوں کہتا ہے اب الشہد المزعفر یبنہن،
نبی علیہ احساب مدینہ ابن ہند کے بیٹے، کیا ایک ایسے حلوے، مختصر حلوے کی مقدار میں تمہیں اپنا حسب اور نسب بیچ ڈالوں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معاذ اللہ کیف یکون ذالک ومولانا امیر المؤمنین، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی پناہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا میرا مولا امیر المؤمنین جیسا ہو اور میں یہ حلوہ یعنی کھا لوں۔ کہا پھر بعد میں کہتے تبا لمرسلہ وآکلہ، ویل ہو، دف ہو اس حق پر جس نے اس حلوے کو بھیجا ہے اور جو اس حلوے کو کھائے۔ دیکھیں محبت اہل بیت علیہ السلام میں ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے اہل بیت کی بارگاہ میں بیچا ہے، کس طریقے سے خریدا ہے۔ یہ ایک نکتہ ہے۔ دوسرا، اگر آپ وقت مجھے دیں گے، اجازت دیں گے تو 10 منٹ تک جو ہے نا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک شخص آ جاتا ہے، ہشام حج کے لیے چلا جاتا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جو غیور ہوتا ہے وہ دفاع کرتا ہے۔ دفاع کس طریقے سے؟ اسی طریقے سے اہل بیت کی شان کو اس طریقے سے بیان کرنا ہے۔ چلا گیا حج پہ، وہ ایک دن کسی نے کہہ دیا دیوار پہ چڑھ جاؤ، یہ جو ہے تار ذرا نیچے اتارنا ہے۔ دیوار پہ چڑھ نہیں سکتے تھے، وہ دیوار پر ہاتھ پیر مار مار کے آخر میں دیکھا کوہنیاں جو ہے نا خون آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد شرم کے مارے واپس آ گئے۔ جاتا ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ وقت ہے، ظالم ہے، جابر ہے، جاتا ہے خانہ خدا کی جو ہے نا اس کے طواف کے لیے، استلام کے لیے، بوسہ لینے کے لیے۔ آگے سے کسی نے جو ہے نا جانے ہی نہیں دیا اس کو، چلا جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، تو کہتے ہیں چلو کرسی لگاؤ یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ شامی لوگ بیٹھے ہیں کرسی کے ارد گرد، ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک نے دیکھا، اتنے میں دیکھا ایک جوان خوبصورت مشکل آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مطاف میں واقع ہو گئے، حضرت والد ہو گئے، تو لوگوں نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا، راستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ بادشاہ وقت کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جگہ نہیں ملے، ایک عام جوان آ جاتا ہے، وہاں پر جو ہے نا راستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت نے طواف کیا، پھر واپس چلے گئے۔ معلوم نہیں تھا، کسی نے کہہ دیا ہشام سے بتاؤ ہشام یہ کون تھا؟ کہا یار نہیں پتہ کون ہے، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا۔ وہاں پر کون بیٹھا ہوا تھا؟ فرزدہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، عظیم شاعر، حالانکہ بنی امیہ کا شاعر تھا، لیکن اہل البیت کی محبت دل میں ہے، اہل البیت کی عظمت کو یہ جانتا ہے۔ اب آ جائے، اس نے کیا کہا؟ اس سائل سے کہا، سائل میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ دفاع یہ ہوتا ہے میں کسی کے توسط سے روزی کھاتا رہوں، جب حق کی بات آ جائے تو سب روزی کو لات میں مار دو، ٹھوکر مار دو، جس طریقے سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ٹھوکر مار دی ہے دنیا کو۔ اس کو کہا جاتا ہے محب، اس کو کہا جاتا ہے دفاع کرنے والا۔ نہ یہ کہ دنیا کے حطام حاکم کے لیے، حامد کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی کو بیچوں، میں اپنے ایمان کو بیچوں، میں اپنے حسین کو بیچوں اور کہہ دوں اتنا دے دے تو میں ممبر پہ جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ کہوں گا آخر میں کیا ہوگا؟ یا سائلی این حل الجود والکرم عندی بیان اذا طلاب قدم۔ اے سائل، پوچھنے والے، اے پوچھنے والے، کہاں پر جود اور کرم کا پڑاؤ ہوتا ہے؟ جود اور کرم کہاں پر پڑاؤ لگا دیتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر کوئی پوچھنے والا آ جائے۔ کہا، فرمایا ھذا الذی تعرف الوفاء والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ سائل، یہ جو آیا ہے اس کے بارے میں بطحا اس کے قدم قدم کو جانتا ہے۔ بطحا کی جو سرزمین ہے، جہاں جہاں پر بھی ان کا قدم پڑتا ہے اس جگہ کو یہ بطحا کی سرزمین جانتی ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور خانہ خدا بھی اس کو جانتا ہے اور حل اور حرم بھی جانتا ہے۔ مکے کے اندرونی حصہ، مکے کے بیرونی حصہ، تمام سرزمین اس شخص کو جانتی ہے۔
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم. یہ بندگان خدا میں سے بہترین کے فرزند ہے، یعنی رسول اللہ کے فرزند ہے. یہ تقی بھی ہے، یہ نقی بھی ہے، یہ طاہر بھی ہے، اور یہ علم بھی ہے، یہ بلند بھی ہے. دنیا اس کو دیکھتی ہے. هذا الذي احمد المختار والده صلى عليه الہی ما جرى القلم. کہتے ہیں یہ احمد مختار کے فرزند ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے صلوات اور درود اس پر نازل ہوتی رہتی ہے. ما جرى القلم، جب تک قلم میں روانی ہے اس وقت تک ان پر درود ہوتی رہے گی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. دشمن کا دل جل رہا ہے، کباب ہو رہا ہے، جگر ختم ہو رہا ہے. کہتا ہے لو يعلم الركن من قد جاء يلتمه لخر يلتم منه ما وطأ القدم. کہتا ہے اگر یہ رکن جہاں پر خانہ کعبہ میں جہاں پر حجر الاسود ہے اس کے بارے میں کہ اگر یہ رکن پہچان لے یہ کون ہے تو لخر، عظمت کے ساتھ یہ رکن بھی جھک جائے. یرسم منہ ما وطأ القلم، قدم جہاں جہاں پر یہ جوان قدم رکھے اسی جگہ پر یہ رکن چومتا جائے گا. هذا علی رسول اللہ والدہ، یہ علی بن الحسین ہے، رسول خدا ان کے والد ہے. امسد بنور ہداہ تہتدی الامم، جتنی بھی امتیں ہیں انہی کے نور سے ان کو ہدایت ہو جاتی ہے. هذا الذی عمہ الطیار جعفر والمقتول حمزہ لیس حبہ قسم. ان کا چچا جعفر طیار ہے اور جناب حمزہ جو شیر ہے حبہ قسم، ان کی محبت عین قسم ہے. ان کی محبت کے بعد پھر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو انسان ان کا محب ہوتا ہے، ان کا دوستدار ہوتا ہے، پھر سمجھے وہ اپنی زندگی میں قسم ہی قسم کھا رہا ہے. لہذا جو محب ہوگا، جو مطیع ہوگا، کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کو شرمندہ نہ کرے. حضرت فرماتے ہیں ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ وابن الوصی الذی فی سیفہ نقم. یہ سیدۃ النساء فاطمہ کے لخت جگر ہیں اور اس وصی کے فرزند ہے الذی فی سیفہ نقم. خدا جب انتقام لینا چاہتا ہے کسی سے تو علی کی ذوالفقار کے ساتھ انتقام لیتا ہے. اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الکرم. کرم کے نعرے نہ لگائیں، سخاوت کے نعرے نہ لگائیں. قریش جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کرامت کی انتہا علی بن الحسین، کرامت کی انتہا علی بن الحسین. یکاد یمسکہ عرفان راحتہ ورکن الحطیم اذا ما جاء یستلم. کہتے ہیں دیکھیے عرفان معرفت، عرفان معرفت، راحہ کسے کہتے ہیں؟ ہتھیلی. یعنی کہتے ہیں یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، ان کی سخاوت کو دیکھ کر، ان کی سخاوت کو دیکھ کر قریب ہے کہ یہ رکن حتیم ان کو جانے ہی نہ دے، ان کو واپس جانے ہی نہ دے، ان کو اپنے پاس ہی رکھے. وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَائِرِهِ. اے ہشام تمہارا یہ قول کہ کہتے ہیں کہ من هذا، یہ کون ہے مجھے نہیں پتا. لَيْسَ بِظَائِرِهِ، یعنی اس کو ضرر نہیں پہنچاتا، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. کیوں؟ العرب تعرف من انکرت والعجم.
کیونکہ عرب بھی اس کو جانتے ہیں جس کا تو انکار کر رہا ہے، اور عجم بھی ان کو جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں ینما الی ذروۃ العز التي قصرت عن نیلها عرب الاسلام والعجم۔ کتنی بڑی بات ہے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اپنی معرفت کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ لا یبقى الی الطیر، یعنی اس بلندی کا جو پرواز کا جو پرندہ ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، سخاوت کا دریا مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، پہاڑ کی استقامت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی چیز مجھ سے میری اس بلندی کو چھو نہیں سکتی۔ یہاں پر فرزدق بھی امام سجاد کے بارے میں یہی فرماتے ہیں ینما الی ذروۃ العز التي قصرت، یہ بلندی کے اس مقام پر فائز ہے، قصرت عن نیلها عرب الاسلام والعجم، چاہے مسلمان عرب ہو چاہے مسلمان عجم ہو، کوئی بھی اس کے مقابلے میں اور اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وقت کافی آ چکا ہے، اگر وقت ملے تو کبھی کسی اور وقت جو ہے نا۔ اس کے بعد جب یہ ساری باتیں ہو گئی، جتنے بھی دفتر تھے، کاپی واپی تھے، ان کو انعام وغیرہ دینے کا سب کچھ پھاڑ دیا ہشام نے۔ وہ کہتا ہے، ہشام کہتا ہے الا قلت فینا مثلھا، الا قلت فینا مثلھا، اے فرزدق تو نے کبھی ہمارے بارے میں بھی ایسے کوئی اشعار تم نے پڑھے ہیں؟ تو حضرت نے نہیں کہا، میں نہیں کہتا، میں کہوں گا فلاں ایسی بات۔ حضرت فرماتے فرزدق کہتا ہے ہاتھ جدن کا جد ہی، اس کے جد کی طرح تو بھی کوئی جد لے کے آؤ۔ وہ اب انت ابھی، اس کے باپ کی طرح کسی باپ کو تو لے کے آ۔ وہ امت کا امہ، ان کی ماں کی طرح کسی ماں کو تو بھی پیش کر۔ اقول فیکم مثلھا، گھبرانا نہیں، میں بھی تمہارے بارے میں یہی اشعار پڑھ دوں گا۔ کیا یہ خدائی استدلال کہاں سے آیا؟ کہا پروردگارا یہ جو لوگ ظالم لوگ جہنم میں جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ میں آپ سے پوچھا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی نہیں جائے۔ دیکھو نا یہی فرزدق کا جواب یہ نہیں، وہ کوئی اور خدا سے پوچھ لے، خدا سے پوچھے پروردگار یہ لوگ جہنم میں جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، جائیں گے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، جائیں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ہاں یہ لوگ جائیں گے جب اونٹ اس سوئی کے اس چھوٹے سے سوراخ سے گزر جائے، یہ لوگ یہ تو جنت میں جائیں گے۔ یعنی خدا نے اس طریقے سے کہا۔ کچھ عجیب سوالات ہیں۔ ابراہیم نبی سے کہا کہ ابراہیم واپس آ گئے تو دیکھا تو چکے تھے بیچارے مظلوم، صرف ان کا بابا بیٹھا ہوا تھا منبر پر، اور اس کی گردن میں وہ کلہاڑا بھی لٹکا ہوا تھا۔ حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑا ہے، حضرت نے کہا حضرت جاؤ جا کے جو بڑے سے پوچھ لو، اگر وہ جواب دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ جواب دے تو ٹھیک ہے۔ باری حق نے یہی فرمایا یہ لوگ بہشت میں جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ نہ اونٹ اس سوراخ سے گزر سکے گا اور نہ ہی یہ کبھی بہشت میں جا سکیں گے۔ یہی رنگ حضرت فرزدق نے بھی کہا نہ تو ان کے نانے کی طرح کوئی نانا لے کے آ سکے گا، نہ تو کبھی کوئی ان کے باپ کی طرح کوئی باپ لے کے آ سکے گا، نہ تیری ماں کبھی ان کی ماں کی طرف بنے گی، نہ وہ ہوگا نہ میں تمہاری تعریف کروں گا۔ اب آئیں ہماری طرف آ جائیں۔ یہ بات ہو گئی عثفان میں، یعنی مدینہ اور مکہ کے درمیان ان کو کیا کہتے تھے؟ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اعذرنا یا ابا فراس،
اعذرنا یا ابا فراس فلو کان عندنا اکثر من هذا لوصلناک به. کچھ انعام بھیجا، ہدیہ بھیجا ان کی خدمت میں. یہ کون ہے؟ فرزدہ منبری، فرزدہ خطیب ہے، سخنور ہے، مسائل بیان کرنے والا ہے، مدائح بیان کرنے والا ہے، سب کچھ بیان کیا. جیل بھی ہو گیا، تنخواہ بھی کٹ گئی، جیل بھی چلا گیا، سب کچھ ہو گیا. حضرت نے فرمایا ابا فراس مجھے بخش دینا، اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو میں تمہیں بھیج دیتا. کیا جواب دیا؟ یا ابن رسول اللہ ما قلت الذی قلت الا غضبا للہ ولرسولہ. یا ابن رسول اللہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ کے غضب کے لیے ہی کہا ہے. یعنی جب اس نے یہ بات کی اللہ غضبناک ہو رہا تھا، اللہ کے غضب کے لیے میں نے بھی غضب کا اظہار کر دیا ہے. فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُ لَأَرْزَعَ شَيْئًا عَلَيْهِ، میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گا. ہمارے لیے درس ہے، ہر کوئی ممبری حبیب. یہاں پر تو معمولاً کیونکہ ہر کوئی اسی ممبر پہ ساتھ آ جائے تو بری بات ہے، اس وجہ سے میں آیا ہوں، ورنہ سارے کے سارے ممبری ہیں. آپ سارے کے سارے سخنور ہیں، مقرر ہیں، خطیب ہیں. فرض تک سے اس درس کو یاد کر لینا. امام زمان ان کو فیس دیتے ہیں، مانگا نہیں ہے، فیس دیتے ہیں. امام زمان فیس دیتے ہیں. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے خدا کی رضا کے لیے یہ ممبری میں نے کر دی. ممبر میں نے پڑھا ہے خدا کی رضا کے لیے، خدا کے غضب کے لیے. میں آپ سے کچھ نہیں ہوں، قربان ہو جائے. جب یہ بات ہو گئی تو آپ وہاں پر جنم منت سماجت کرنے لگ جائے. آپ ایسے بنے کہ امام زمان آپ کی خدمت میں آ کر آپ کی منت و سماجت کرے، تب جا کر ہم محب اور محبوب قرار پائیں گے. امام زمان کے محبوب تب ہو جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں بحق علیہ، فرشتہ تیری گردن پر میرا حق ہے، اس حق کی قسم دیتا، اس حق کی قسم. اب شرم کے مارے وہ ڈوب کر مر جائے. حسین کی مدح سرائی میں کہتے ہیں جب تک مجھے یہ نہ ملے میں پڑھوں گا. اور اس کے بعد پڑھنا بھی تو ایسا ہے یا رب العالمین یا رب العالمین. میں کل کوئی ویڈیو کسی کا جو ہے نا وہ اتفاقی طور پہ دیکھ رہا تھا. خدا یا پتہ نہیں اگر ان کو اور بھی موقع دیا جائے کیا کریں گے کہ پیغمبر کریم کے فرزند نے جا کر شمر سے کہا شمر ایک گلاس پانی کا مجھے لا دے، میں بیعت کروں گا. نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین. اس طریقے سے باتیں، اور وہ بھی پہلے بیچ کر ممبر کو، عزت کو بیچ کر. حضرت فرماتے ہیں بحق علیک لما قبلتها، بحق علیک لما قبلتها فرزدق، خدا کے لیے اس کو قبول کر لو. فقد رأى اللہ مکانک وعلم نیتک، کیونکہ اللہ کو تیرے مکان کا علم ہے، تو کس مقام پر فائز ہے. اور اللہ رب العزت کو تیری نیت کا علم ہے کہ تیری نیت کیا ہے. تیری نیت خیر ہے، ہم نے دنیا کے لیے نہیں اپنی محبت کے اظہار کیا. جب معرفت ہو جائے، جب معرفت ہو جائے تو اس جان سے درگزر کر لینا، اپنے وجود سے درگزر کر لینا، اپنے آپ پر فوقیت دے دینا، یہ ہر کسی کا کام. حسین پر ہم قربان ہو جائیں. حسین وہ مظلوم ہے، عاشوراء کے لیے چند دن ہی بچ گئے. زہرا مرضیہ کو پرسہ دینے میں کوتاہی نہ کریں. ہم قربان ہو جائیں. میرے مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حسین وہ غریب امام ہے، وہ مظلوم ہے. حسین وہ غریب اور مظلوم ہے جن پر وحشی جانوروں نے بھی نوح کیا. ہوا کے پرندوں نے بھی گریہ کیا.
نہیں سمجھتے ہیں جس الو کو ہم عزت نہیں دیتے، جس الو کو ہم عزت نہیں دیتے، امام فرماتے ہیں جس وقت سے میرے جد امجد مظلومانہ شہید ہو گئے، یہ ویرانوں میں آج تک اسے جربیر کرتے جاتے ہیں، فریاد کرتے جاتے ہیں، ہم قربان ہو جائیں اسے تیری عظمت پر، تیری قدرت پر، تیری شجاعت پر۔ مسیحیوں نے بھی اپنی جانوں کو آپ پر فدا کر دیا۔ آج میں اس مظلوم کو بتا رہا ہوں، اس مظلوم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا جو کربلا میں 17 دن ہو گئے ہیں، جن کی شادی کو ساری تمنائیں ہیں، ساری آرزو ہیں، جوانی ابھی سامنے ہے، 25 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے۔ منزل شراب سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر امام کا جب گزر ہو گیا تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ خیمے کے دروازے پر میرے مولا گئے اور کہا السلام علیکم، کوئی خیمے کے اندر ہے، اندر سے ایک ضعیفہ خاتون باہر نکل آئی، کہا وعلیکم السلام، اے جوان آپ کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا بیٹے کی تازہ شادی ہو گئی ہے، وہ دلہن کے ساتھ بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے وہ لے گئے ہیں۔ تو حضرت نے اپنے عصا کو، میں قربان ہو جب کربلا میں کیسے پیاسے ہو گئے آپ، اپنے عصا کو خیمے کے دروازے پر گاڑا اور وہاں اس عصا کو نکالا تو وہاں سے چشمے پھوٹنا شروع ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا جب تمہارا بیٹا آ جائے تو اس کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا جو تو نے خواب دیکھا ہے اس کی تصدیق کر لینا، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اتنے میں جب شام ہو گئی تو وہاب نویلی دلہن کے ساتھ گلہ لے کے واپس آ گئے تو کہا یا اللہ یا اللہ، خیمے کے دروازے پر چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی تازہ ہے، گوارا پانی نکل رہا ہے۔ کہا اماں یہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں پتہ بیٹے، کسی جوان نے تجھے ایک پیغام رکھا ہے، کاش یہی پیغام ہمارے لیے امام زمان دے۔ کہا بیٹے بڑا نورانی شخص تھا، اس نے تمہیں ایک پیغام بھیجا ہے، وہ یہاں سے گزرا اور انہوں نے اس طریقے سے کہا کیا اماں کیا پیغام رکھا؟ کہا اماں بیٹے انہوں نے یہ پیغام رکھا ہے کہ جو تو نے خواب دیکھا ہے اس کی تصدیق کر لینا۔ کہا اماں یا اللہ، میں نے آج رات کو عجیب خواب دیکھا تھا، میں نے دیکھا میرے بائیں طرف حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے، دائیں طرف ایک عظیم نورانی پیغمبر آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے ایک عظیم نورانی جوان ہے، اس کو بارے میں کہا گیا یہ حسین ابن علی ہے، نہیں پتہ کون ہے۔ عیسیٰ نے کہا وہاب کیا تجھے میرا دین قبول ہے؟ تو کہا یا نبی اللہ کیوں نہیں قبول ہے مجھے؟ اگر قبول ہے تو وہاب اس جوان کے ساتھ جانا کربلا میں، اس پر اپنے آپ کو قربان کر لینا۔ کہا اماں میں نے یہ خواب کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، اماں جلدی کریں کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ محمد کہیں نکل نہ جائے، ہم گریہ نہ کر پائے۔ سنا ہے زہرا مرضیہ جو آپ کے آنسو کے قطرات گرتے ہیں ان کو شیشیوں میں بند کر لیتی ہے، قیامت جب ہوگی وہاں پر وہ شیشیاں ہمیں دی جائے گی۔ کہا اماں ذرا جلدی کر کہیں یہ نکل نہ جائے، جلدی سے خیمے کو اکھاڑا گئے،
پہلے جا کے میں خود جا کے دیکھ لوں یہ کون ہے. جا کے دیکھا امام حسین علیہ السلام. ایک نگاہ اتنا عشق حسین کا اس جوان کے دل میں کاش مولا امام زمان کو بھی ہمیں ایک نگاہ دیکھ لے. ہم منتظر شیعہ مظلوم ہے, شیعہ غریب ہو رہے ہیں. مولا امام زمان الاجل کہہ کے ہم تک گئے. دوڑ کر آئے اماں کی خدمت میں. اماں بڑے جیسے گلاب کا پھول جس طرح کھلتا ہے نا, ایسے وہاں کا چہرہ کھلا ہوا ہے. اماں بس ختم ہو گیا, ہم جائیں گے اس جوان کے ساتھ. اللہ وقت گزر گیا, روز عاشور آ گیا, حسین کی صدا بلند ہو گئی. حل من ناصری ینصرنی, السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نہیں پتہ سارے آئندہ جگہ تو زندہ رہے گے یا نہ رہے گے, لیکن حسین تیری آزاداری زندہ رہے گی. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جب امام کی صدا بلند ہوئی, وہاں کی ماں کرباب سے عرض کرنے لگی, بیٹے میری جان سے واپس نہ ہے, میری خوشی تیری خوشی سے واپس نہ ہے, لیکن فرزند رسول کی غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. فرزند رسول کی صدا مجھ سے صبر نہیں ہوتا. بیٹے اپنی جان حسین پر نثار کر لینا. ایک مرتبہ بیوی آ گئی, کہنے لگی محبوب 17 دن سے زیادہ گزر نہیں گئے, بڑے ارمان ہیں, بڑی تمنائیں. بالآخر محبوب کو اجازت ملی. بیوی نے عرض کی میری 2 شرط ہے, ان 2 شرط کو دنا پڑے گا. میں قبول کرتا ہوں. کہا میں تمہیں قبول نہیں کروں گی, ساتھ چلتے ہیں حسین کی خدمت میں. جب مولا کی خدمت میں پہنچے عرض کرنے لگی, مولا میرا شوہر شہید ہونے جا رہا ہے. جب قیامت میں بحث میں پہنچ جائیں گے, حوروں کو دیکھ کر مجھے یہ نہیں بلائے. مولا نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں. دوسری شرط یہ ہے مولا, اس کے شہید ہونے کے بعد میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے. مجھے زینب کے حوالے کر دینا. یہ شرط سننا تھا. حسین نے بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کیا.
شہادت کے بعد بہن زینب کے ہاتھوں میں وہب میدان ہو گئے. جس طریقے سے غازی عباس کے ساتھ ہوا تھا وہب کے دونوں بازو قلم ہو گئے. اللہ بی بی خیمہ سے دیکھ رہی تھی جب دونوں ہاتھ قلم ہو گئے بے ساختہ ہو کر وہب کی خدمت میں آئی. کہا وہب فرزند زہرا کی مدد کر لینا. وہب نے کہا تھوڑی دیر قبل تو مجھے روک رہی تھی اب کیا ہو گیا؟ بی بی کہتی ہے مجھے زینب کی غربت کا نہیں پتا تھا. مجھے سکینہ کی علانش کی صدا بلند ہونے کا پتا نہ تھا. مجھے حسین کی غربت کا پتا نہ تھا. اللہ تعالی القوم الظالمین. حاتم حسین